الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرح صدورنا للإيمان ونور قلوبنا بنور الإتقان وهدانا إلى صوب الحق والرشاد وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على من أرسله لتزكية العباد وهدايتهم إلى طريق السلام محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى إدرته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد كلم الطيب والعمل الصالح يرفعه صلوات الله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك وحجته الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پروردگار عالم ان مجالس کو، ان عشقوں کو اور ان سماعتوں کو، اس جذبہ عقیدت کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے. گزار مجلس کی توفیقات میں پروردگار عالم اضافہ فرمائے. بانیان مجلس کو اپنے مقاصد میں کامیاب و کامران فرمائے. مسلسل مجالس، مناقب، احکام، فضائل اہل بیت، مصائب اہل بیت متعدد علماء سے آپ مسلسل سنتے آ رہے ہیں. یہ بہار علوم قرآن ہے، بہار علوم آل محمد ہے. یہ دلوں کی بہار ہے، یہ بیماریوں کی شفا خانہ ہے، یہ دردوں کی دوا ہے. یہ مجالس یہ عزت کا راستہ ہے، یہ راہ کمال ہے ہر انسان کے لیے. کہ میں کہا کرتا ہوں کہ کیا ملتا ہے اس عزا خانے میں، کیا لے کے جاتے ہیں اس عزائے حسینی سے. اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے تو حق ہے کہ لکھا جائے عزا خانوں کے در پر جنت کے طلب ہو جسے آ جائے ادھر. حق ہے کہ لکھا جائے عزا خانوں کے در پر جنت کی طلب ہو جسے آ جائے ادھر ہے. یہ نہ کہا جائے کہ عزا خانوں میں کیا ملتا ہے، مجلس حسین میں کیا چیز ملتی ہے، یہ نہ کہا جائے، بس یوں کہا جائے وہ کیا چیز ہے جو مجلس حسین ملے گی، وہ کیا
معنوی دولت ہے جو عزائے حسینی کے توسط سے انسانوں کو میسر نہ ہو. مختلف عناوین سے مختلف موضوعات میں مختلف انداز بیان میں علماء کرام نے یہاں اسی منبر سے خطاب کیا، اور کچھ مجالس چونکہ ہم اس شہر میں نہیں تھے نہیں سن سکے، اور کچھ مجالس کو حالی ٹی وی چینل کے توسط سے ہم نے گھر میں ہی سن لیا، اور آپ کے چہرے کی زیارت بھی کرتے رہے جو یہاں حاضر ہوتے تھے. تو اس دفعہ ہم خود آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں عزت اور ذلت کے معیار کا موضوع لے کر. اس موضوع پر انشاءاللہ آئندہ 5 مجالس آپ کے خدمت میں ہیں، اس سلسلے میں کچھ پیش کریں گے. جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو بھی من کان جو بھی عزت چاہتا ہے اسے یہ جاننا چاہیے کہ تمام عزتوں کا مرجع اور منبع ذات واجب تعالی ہے. لیکن یہ خیال نہ کرے کہ انسان چونکہ خدا کی طرف ہے تو بس انسان کے لیے محال ہے اس کا حصول. ایسا نہیں ہے. من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا، لیکن انسان کے لیے بھی راستہ کھلا ہے، ذرائع ہیں، امکانات ہیں، اسباب ہیں، راستے کھلے ہیں. وہ کیا ہے؟ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. کلمہ طیب کا سفر بھی خدا کی طرف ہے اور عمل صالح کا بھی سفر خدا کی طرف ہے. یہی فرمانا چاہتا ہے خداوند کریم اس آیت کریمہ کی طرف. ٹھیک ہے کہ تمام عزتیں خدا کے لیے ہے، حقیقی عزت ذات واجب تعالی کے لیے ہے، لیکن اے میرے بندو یہ راستہ میں نے تمہارے لیے بھی کھولا ہے، لیکن راستے کا نام عمل صالح اور اعتقاد مستحکم. یصعد، صعود کے معنی ہے اونچائی کی طرف سفر کرنا، عروج کی طرف جانا. الیہ یعنی خداوند کریم کی طرف. یصعد کلم الطیب، تمام مفسرین نے کلمہ طیب کا معنی کیا ہے. سورہ فاتر آیت نمبر 10 ہے اور آپ اہل مطالعہ ہے مراجعہ فرمائیں گے انشاءاللہ. الیہ یصعد، خدا کی طرف صعود کرتا ہے، معراج تک جاتا ہے. کلم الطیب، محکم عقیدہ، حق کا عقیدہ، پکا عقیدہ، مضبوط عقیدہ، قوی ایمان، خدا کی طرف سفر کرتا ہے. لیکن تنہا عقیدہ اور ایمان نہیں جاتا ہے. والعمل الصالح یرفعہ، عمل صالح مضبوط عقیدے کو خدا کی طرف لے جاتا ہے. نہ ایندھن کے بغیر جہاز سفر کر سکتا ہے، نہ جہاز کے بغیر ایندھن کا مقام. معراج عبادت، معراج مومن ہے. عقیدہ محکم معراج مومن ہے. اس عروج کے لیے 2 چیزیں چاہیے، مرکب بھی چاہیے، ایندھن بھی چاہیے. عقیدہ مرکب کا کام دیتا ہے، سواری کا کام دیتا ہے، اور عمل صالح اس میں ایندھن کا کام دیتا ہے. اسی آیت میں بتایا الیہ یصعد، خدا کی طرف معراج کی طرف سفر عقیدہ محکم کا ہے. والعمل الصالح، لیکن عقیدہ کھول نہیں جاتا، عمل الصالح یرفعہ، عمل صالح اسے اونچا لے کے جاتا ہے. تو یہ اور پریشانی بڑھ گئی اس سے. ہم تو زمین پہ ہی رہ گئے، عمل صالح اوپر جاتا ہے. یصعد کا معنی بھی ہے اوپر جانا، یرفعہ کا معنی بھی ہے اوپر جانا. بس ہم ادھر ہی رہ گئے دنیا میں، عمل صالح اور عقیدہ اوپر چلا گیا. یہ نہیں ہے. خداوند کریم کسی مکان میں، کسی زمان میں، کسی شہر میں، آسمان کے کسی گوشے میں، زمین کے کسی گوشے میں محدود نہیں ہے، بلکہ عمل صالح اور عقیدے کا اوپر جانا یہی بتا رہا ہے کہ تنہا عمل نہیں جاتا ہے، تنہا عقیدہ نہیں جاتا ہے، بلکہ نیک عمل اور مضبوط عقیدے والے کو خدا کے نزدیک کر دیتا ہے. قرب الہی اسے نصیب ہوتا ہے، تقرب الہی اسے نصیب ہوتا ہے. ہونے کے بعد جو عزت ذات واجب تعالیٰ سے مخلص تھی وہ سب کے لیے نصیب ہوتی ہے.
بلند آواز سے صلوات دعائے امید کہ وہ مقدس کلمہ آپ سب کے زبان مبارک پر اور قلب مبارک میں ہے کہ میں تیرے قدرت کے ذریعے سوال کرتا ہوں جو پوری کائنات میں ہے، تیرے عظمت کے ذریعے سوال کرتا ہوں، تیرے بے عزت کا اللہم انی اسألک بعزتک التی، اللہم انی اسألک بقدرتک التی، اللہم انی اسألک بعظمتک التی، تیرے عظمت سے سوال کرتا ہوں، تیری قدرت سے سوال کرتا ہوں، تیری حکمت سے سوال کرتا ہوں۔ وہ کون سی عظمت ہے جو خدا کے لیے حاصل ہو؟ کائنات کی ہر شے کا بازگشت بھی خدا ہے، ہر شے کا خالق بھی خدا ہے، عظمت خدا کی ہے۔ اولا و بالذات وہ جسے چاہے دے دے، عزت خدا کی ہے وہ جسے چاہے دے دے، عظمت خدا کی ہے وہ جسے چاہے دے دے، دولت خدا کی ہے وہ جسے چاہے دے دے، حکمت خدا کی ہے وہ جسے چاہے دے دے۔ سب کائنات کی ہر اچھائیاں ذات واجب تعالیٰ کی طرف سفر کرتی ہیں، وہ جسے چاہے دے دے۔ تو دنیا میں کون ہے جو اچھائی کو نہیں چاہتا ہو، جو عزت نہیں چاہتا ہو؟ ایک ذلیل آدمی بھی عزت کے خواہاں ہے۔ ہر انسان کمال کے لیے تڑپ رہا ہے۔ ایک بخیل آدمی سخاوت مند سے دوستی کرتا ہے، ایک بزدل آدمی بھی بہادر سے دوستی کرتا ہے، ایک بے نمازی نماز گزار سے پیار کرتا ہے، ایک جاہل آدمی جاہل ہوتے ہوئے بھی اہل علم کا احترام کرتا ہے۔ انسان ٹھیک ہے اپنے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن جن کے پاس معنوی کمالات موجود ہیں ان کا احترام، ان کی عزت ضرور کرتا ہے۔ لذا وہ کون انسان ہے جو دنیا میں جس کو عزت نہیں چاہیے؟ سب کو عزت چاہیے، لیکن مشکل یہاں ہے کہ عزت اور ذلت کے حصول کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہاں ہے، مشکل ادھر ہے، گمراہی یہاں ہے، حق و باطل کا فیصلہ یہاں کرنا ہے، حیوانیت اور انسانیت کو تشخیص دینے کا راستہ ادھر ہے کہ معیار کیا انتخاب کرتا ہے انسان۔ اب آؤں گا اس مطلب کی طرف، لیکن آج یہ ہے کہ من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا، ایک آیت میں کہا کہ تمام عزت خدا کے لیے ہے، وللہ العزت جمیعا، ایک آیت میں کہا کہ پوری عزت خدا کے لیے، کسی بندے کا نام نہیں، کسی نبی کا نام نہیں، کسی ولی کا نام نہیں۔ اور سورہ منافقون میں کہا کہ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، خدا کے لیے بھی عزت ہے، رسول کے لیے بھی اور مومنین کے لیے۔ آپ اگر خود تعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہے خدا عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، اس سے یہی لگتا ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے کے لیے بہترین بہانہ ملتا ہے اور بہترین موقع سستی کے لیے۔ بابا خدا جسے چاہے عزت دے، ہم کیوں کوشش کریں؟ خدا جسے چاہے حکمت دے، تو حکمت من تشاء، جسے چاہے حکمت دے، ہم کیوں محنت کریں؟ جسے چاہے روزی دے، جسے چاہے دولت دے، جسے چاہے شہرت دے، سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے، انسان کی بس کی بات نہیں ہے، کوئی چیز انسان کی طرف سے نہیں ہے۔ اس عقیدے کے اوپر مسلمانوں نے ایک دوسرے کی جانیں لی ہیں، ملتوں کی گردنیں کٹ گئی ہیں، لوگوں نے اپنی زندگیاں جیلوں میں گزاری ہیں، زندانوں میں گزاری ہیں، کہ آیا سب کچھ خدا کی طرف سے ہے، انسان بے بس ہے، لاچار ہے، یا سب کچھ انسان کی طرف سے ہے، انسان کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے کچھ نہیں۔ اس کو جبر اور تفویض کا نام دے کر بنی عباسی، بنی امیہ کے ظالم اور جابر حکمرانوں نے، جنہوں نے ائمہ معصومین کو شہید کیا، دوزداران اہل بیت کو تحقیر کیا، اماموں کو زندانوں میں ڈالا، علماء کرام کو تحقیر کرتے رہے، آخر میں یہی عقیدہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کرایا کہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے، قدرت وہ دیتا ہے، سوچنے کی قدرت اس نے دیا ہے، طاقت اس نے دی ہے، انسان کسی کام کا نہیں ہے، سب کچھ خدا کا ہے۔ معصومین کو قتل کرتے تھے، گناہ کو گردن خدا پہ ڈالتے تھے، خدا کی گردن پہ ڈالتے تھے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، یہ سب خدا کی طرف سے ہے۔ اس کے مقابل میں عقیدہ تفویض نکلا کہ نہیں، خدا کا کوئی کام نہیں ہے، خدا کا کام تھا انسانوں کو پیدا کرنا، پیدا کرنے کے بعد خدا کا کام چھٹی ہے،
اور کوئی دخالت انسان کے کام میں نہیں ہے، جو کچھ کرتا ہے انسان خود کرتا ہے۔ یہ اس کے مقابل میں دوسرا عقیدہ نکلا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا ہے کہ ہاتھ جوڑ کے پوچھنے والوں میں کہ کون سا عقیدہ صحیح ہے؟ جبر کا عقیدہ صحیح ہے کہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے، انسان سانس لیتا بھی ہے خدا کی طرف سے ہے، کام خیر کرتا ہے تو خدا کی طرف سے، شب نماز پڑھتا ہے تو بھی خدا ہے، شراب پیتا ہے تو بھی خدا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، مریض کو زندگی دیتا ہے تو بھی خدا کی طرف سے، زندے کی جان دیتا ہے تو بھی خدا کی طرف سے۔ آیا یہ عقیدہ ہے؟ امام نے فرمایا نہ، ایسا عقیدہ کبھی حق نہیں ہو سکتا ہے۔ لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین۔ نہ وہ بات صحیح ہے کہ جو تمام اختیارات خدا کے ہاتھ میں ہو، انسان لاچار ہو، فقط ریموٹ کی طرح ہو، اور نہ وہ بات صحیح ہے کہ تمام اختیارات بندے کے ہاتھ میں ہو اور خدا کوئی دخالت نہیں کرتا ہو کسی کام میں۔ دونوں عقیدے باطل ہیں۔ حق عقیدہ یہ ہے کہ بل الامر بین الامرین، خدا کی قدرت بھی، خدا کا منشا بھی اس میں شامل ہے اور انسان کا اختیار بھی اس میں شامل ہے، کہ قدرت خدا کی طرف سے ہے، عقل خدا کی طرف سے ہے، سوچنے کی طاقت خدا کی طرف سے ہے، آنکھیں خدا نے دی ہے، زبان خدا نے دی ہے، ہوا سے خمسہ تمام علم حاصل کرنے کے ذرائع خدا کی طرف سے دی ہے، لیکن عقل جیسا پیغمبر باطن دے کر فیصلہ کرنے کا اختیار انسان کے ہاتھ میں دیا کہ ہر راہ حق کو اختیار کرنا ہے یا باطل کو، حلال لقمہ اٹھانا ہے یا حرام لقمہ، جہالت کی زندگی میں زندگی گزارنا ہے جہالت میں یا علم کی روشنی کے پیچھے، عزت اور کمال کے راستے کی طرف جانا ہے یا ذلت کے راستے پر، آزادی کی زندگی گزارنا ہے یا غلامی کے زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑنا ہے۔ رب العزت نے طاقت خدا نے دی ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار خود انسان کے ہاتھ میں دیا، ورنہ خدا ظالم نہیں ہے کسی کو جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، جسے چاہے مثلا دولت دے، جسے چاہے غربت دے، جسے چاہے کرسی دے، جسے چاہے ناچار کر دے، یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے طاقت خدا کی طرف سے ہے، ہر چیز خدا کی طرف سے ہے، لیکن اس کے لیے رکاوٹیں اٹھانے کی زمینہ سازی کا طریقہ اور انتخاب خدا نے انسان کے ہاتھ میں دیا کہ عزت خدا دیتا ہے، لیکن عزت کے لیے زمینہ سازی کرنے کا حکم ہمیں دیا ہے۔ دولت خدا دیتا ہے، لیکن دولت حاصل کرنے کا طریقہ کار سکھایا بھی ہے، حکم بھی دیا ہے، اختیار بھی دیا ہے۔ علم خدا دیتا ہے، نور الہی ہے، لیکن اس نور کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے، حکم بھی دیا ہے، اور زندگی علم حاصل کرنے کا طریقہ بھی اور انتخاب بھی حکم دیا ہے۔ کوئی چیز خدا کی طرف سے 100% نہیں اور کوئی چیز خدا کی طرف سے 100% یعنی بندے کی طرف سے نہیں، تمام چیزیں خدا کی طرف سے بھی، تمام چیزیں خدا کی طرف سے اور بندے کی طرف سے، دونوں کو ملا کر درمیانی راستہ، اسی کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ یہ انسان جس کے اندر مختلف قسم کے کمالات موجود ہیں، دیکھیے کہ ظاہراً چلتا پھرتا انسان حیوانوں کی طرح نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر کیفیات ہیں، خصوصیات ہیں، متضاد صفات کا مالک ہے کہ جتنا بھی انسان اس کے اوپر سوچے انتہا تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ عز و جل اسی انسان کی تعریف جتنی خدا نے کی ہے خود انسان بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کی آیتیں آپ کھول کے دیکھیں، کہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہیں اپنا خلیفہ اسی انسان کو قرار دیا ہے، کہیں پر احسن تقویم بہترین شکل و صورت والا انسان قرار دیا ہے، کہیں لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت والا بنا دیا ہے، صاحب کرامت کا مالک بھی انسان کو قرار دیا ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کی ہر شے کے انسان ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، ہر شے کو انسان کے لیے نوکر بنا کر رکھ دیا ہے۔
تعلیم میں مسجود ملائکہ فسجد الملائکۃ کلھم، تمام فرشتوں نے انسان کے لیے، مسجود ملائکہ انسان، خلیفۃ اللہ روئے زمین پر انسان، روح خدا روئے زمین پر انسان، فنفخت فیہ من روحی، دنیا کی ہر شے جس کے لیے مسخر کیا ہے وہ کون ہے؟ انسان۔ ایک طرف سے یہ آیتیں ہیں انسان کے لیے، اور دوسری طرف دیکھیں خلق الانسان ضعیفا، خلق الانسان عجولا، خلق الانسان ہلوعا، ظلوما جہولا کفورا اسفل السافلین انہم کالانعام بل هم اضل السبیل۔ جتنی مذمت خدا نے کیا ہے انسان خود اپنا مذمت نہ نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اتنی کمالات انسان کی بیان ہو رہی ہیں اسی قرآن کے اندر، اور اتنے رذائل اور کوتاہیاں اور کمیاں انسان کی بیان ہو رہی ہیں اسی قرآن کے اندر اور اسی خداوند کریم کے زبان مبارک لسان الہی سے۔ وجہ کیا ہے؟ دونوں کو کس طرح ملا ہے؟ کیا ہے یہ انسان کہ متضاد اوصاف کا مالک ہے؟ خلق الانسان ضعیفا، بہت انسان ضعیف پیدا ہوا ہے، تھوڑی سی سردی ہوتی ہے تو بھی ناچار اور پریشان ہوتا ہے، تھوڑی سی گرمی ہو تو بھی پریشان ہے، مہنگائی بڑھتی بھی ہے تو پریشان ہے، مہنگائی کم ہو تو بھی پریشان ہے، تنخواہ زیادہ ہو تو بھی پریشان، کم ہو تو بھی پریشان، شادی ہو تو بھی پریشان، زیادہ شادی ہو تو بھی پریشان، کم ہو تو بھی پریشان، بچے نہ ہو تو پریشان، دو بچے زیادہ ہو تو پریشان ہے، نہیں ہے؟ یہ انسان ہے، عجول ہے، جلد باز ہے، فیصلہ کرنے کے بعد سوچتا ہے، ظلوم ہے، ظلم کرنے والا، جہول ہے، ناشناس ہے، معرفت نہیں رکھتا ہے، کفور ہے، نعمتوں کی قدر نہیں کرتا ہے، اسفل سافلین ہے، اور انہم کالانعام بل هم اضل السبیل ہے۔ آخر کیا ہے یہ انسان کہ اگر بلندی تک پہنچے تو تمام فقط اللہ تک پہنچے، اور پستی تک سفر اگر کرے اسفل سافلین تک پہنچے، اس کا سفر ہے یہ، اس مسافت کا مسافر ہے انسان، اسفل سافلین سے لے کے فقط اللہ تک۔ کس چیز نے اتنا متضاد بنایا ہے انسان کو؟ جس فطرت و طبیعت کا امتزاج اس انسان کے اندر ہے، اس فطرت و طبیعت خاکی اور فطرت نوری کا امتزاج ہے کہ فطرت پاک کی طرف دیکھو تو خلیفہ خدا بھی ہے، روح خدا بھی ہے، کرامت ترین انسان بھی ہے، احسن تقویم بھی ہے، مسجود ملائکہ بھی ہے، پاک فطرت کے پیش نظر، لیکن طبیعت خاکی کے نظر پیش نظر دیکھا جائے تو جلد باز بھی ہے، ظلوم بھی ہے، جہول بھی ہے، کفور بھی ہے۔ سبق مندہ یہ متضاد اور مختلف کیفیتوں کا یہ مالک انسان کہ کبھی ذلت سے اپنے آپ کو دوچار کرتا ہے اپنے ہی اعمال و کردار کی وجہ سے، کبھی عزت سے سرفراز ہوتا ہے اور اپنے ہی اعمال و کردار کی وجہ سے۔ تو آئیے کہ حصول جنت، حصول عزت کے طریقے کیا ہیں، راستے کیا ہیں، اور خاص کر کہ معنی کیا کیا گیا ہے مختلف تعبیرات میں، مختلف محققین نے لغت میں عزت کا معنی کیا ہے غالب ہونا ہر چیز کے اوپر، مغلوب نہ ہونا کبھی کسی چیز کے سامنے۔ عزت کا معنی ہے مثلا سخت گیر ہونا، دل سخت ہونا، عزت کا معنی کیا ہے کبھی سخت ہونا، اور کبھی معنی کیا ہے عزت کا اپنے طرف سے دفاع کرنا، کامیاب ہونا، کم نظیر ہونا وغیرہ۔ یہ ساری تعریفات خود المیزان میں علامہ طباطبائی نے، اس کے علاوہ مثلا مفردات راغب میں محققین نے اتنے سارے معنی عزت کے کیے ہیں، لیکن جب خدا کے لیے عزت کی بات کی جاتی ہے تو عزیز حکیم صاحب ہے، صرف عزت نہیں بلکہ حکمت والا عزت والا ہے، حکمت بھی ہے، عزت بھی ہے۔ اس لیے کہ اگر صرف عزت ہو تو سکتا ہے کہ انسان ڈکٹیٹرشپ تک پہنچ جائے کہ اپنی اس بے عزت فرعون جیسا، فرعون کی جادوگروں نے قسم کے کھا کے کہا کہ مثلا جو عزت تمہارے پاس ہے ہم اس سے قسم کھا کے یعنی مقابلہ کریں گے موسیٰ کے ساتھ۔ نہیں، خدا کے لیے عزت بھی ہے اور ساتھ ساتھ حکمت بھی ہے۔ اب اس مرحلے میں آ کر یہ سوچنا ہے کہ
کون انسان کس طریقے سے عزت حاصل کر سکتا ہے؟ آئے کلمات کے سامنے تلاوت کرنے کی شرف حاصل کیا، لیکن آئیے احادیث مبارکہ معصومین کی روح سے کہ عزت کی تعریف کیا کرتے ہیں اور کس کو یہ حاصل ہو سکتی ہے۔ سبق آواز سناتا امام سجاد علیہ السلام فَكَمْ رَأَيْتُ إِلَٰهِ مِنْ أُنَاسٍ طَلَبُ الْعِزَّ مِنْ غَيْرِكَ فَضَلُّ۔ پروردگار میں انسانوں میں دیکھ رہا ہوں کہ عزت کے خواہاں تو ہیں، خواہش بھی رکھتے ہیں، تلاش بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن دیکھ رہا ہوں وہ تڑپ عزت کے لیے رہے ہیں لیکن نتیجے میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ کم من اناس الہی فکم رأیت الہی من اناس طلبوا العز بغیرک فضلوا۔ عزت کے خواہش سب رکھتے ہیں، تڑپ رہے ہیں، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ جس راستے پہ وہ جانا چاہتے ہیں اس راستے پہ نہیں جاتے ہیں، راستہ اختیار کرتے ہیں غلط راستہ، آخری منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ طلبوا العز بغیرک فضلوا، لیکن اس ذلیل ہونے کی علت اور فلسفے کو بھی امام نے اسی دعائیہ کلمے کے اندر فرمایا کہ جو ان کی عزت چاہتے ہیں لیکن تجھ سے نہیں تیرے غیر سے عزت چاہتے، اسی وجہ سے گمراہ ہو۔ طلبوا العز بغیرک فضلوا۔ اب اسی آیت کے اندر کہ مثلا اگر مومنین ہی صاحب عزت ہو سکتے ہیں تو علامہ سیوطی نے در منصور میں ابن عباس سے یہی روایت نقل کرتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، اے ابن عباس تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں خداوند کریم نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، چونکہ آیت میں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ہے، تو خداوند کریم نے جہاں لفظ مومنین کا استعمال کیا ہے وہاں سب سے پہلے میرا بھائی علی بے عنوان رئیس مومنین اور امیر مومنین کے عنوان سے سب سے پہلے آ گیا۔ اس لیے کہ اگر عزت خدا کے لیے ہے تو ولی خدا ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلے عزت علی کے لیے ہے، اگر عزت رسول کے لیے ہے تو وارث رسول ہونے کے عنوان سے بھی عزت علی کے لیے ہے، اگر عزت مومنین کے لیے ہے تو امیر المومنین ہونے کے عنوان سے سب سے پہلے عزت ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، کیا علی کا نام ہے، دیکھو مجلس میں جان آ جاتی ہے۔ وقت اس ذوق سماعت کی تبدیلی سے لگتا ہے کہ سرور کائنات کی حدیث مبارک بالکل صحیح ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی، تو ہم نے بھی اس پر اضافہ کیا ہے کہ بغیر ذکر علی محفلوں کی زینت کیا، گلو میں بو بھی ضروری ہے نرسری کے لیے، گلو میں بو بھی ضروری ہے نرسری کے لیے، خدا کے ذکر سے بنتی ہے بندگی اپنی، علی کا ذکر ضروری ہے زندگی کے لیے۔ فرمایا کہ پانے والے بہت سارے لوگ ہیں، عزت چاہتے ہیں، لیکن تیرے معین کردہ راستوں سے نہیں، جو اسباب تو نے بیان کیے ہیں ان راستوں سے نہیں، بغیرک فضلوا، تیرے علاوہ دوسرے راستے سے عزت چاہتے ہیں لذا ذلیل رکھتے ہیں۔ تو آئیے کہ اگر عزت صرف خدا کے لیے ہے، رسول خدا کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے، تو جو ولی خدا ہو، جو وارث رسول ہو، جو امیر المومنین ہو، اور نہ فقط امیر المومنین، چونکہ وارث صرف امیر المومنین نہیں ہے بلکہ پورے کے پورے 12 ائمہ معصومین تمام معنوی کمالات سرور کائنات کے وارث ہیں۔
کسی فرد محمد بن عبداللہ کے وارث نہیں ہیں، کسی شخص کے وارث نہیں ہیں، جو عہدہ الہی خدا کی طرف سے رسول اسلام تک آیا ہے اس عہدے کے وارث ہیں۔ لذا آپ زیارت کے کلمات میں یہ نہیں کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبی، نہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ فرق ہے اہل بیت النبی میں اور اہل بیت النبوت میں۔ لذا ان تمام کمالات میں وہ شریک ہیں۔ تو اگر عزت خدا کی اطاعت کی وجہ سے ملتی ہے تو دنیا میں ان سے بڑھ کر مطیع الہی کوئی نہیں ملتا۔ اگر عزت علم کی وجہ سے ہے تو خزانہ دار علم الہی ہے تو ان سے بڑھ کر عزت والا کوئی نہیں ملتا۔ اگر عزت جہاد میں ہے تو ان سے بڑھ کر شجاعت کائنات نے کہیں نہیں دیکھا ہے۔ اگر عزت سخاوت میں ہے تو امیر المومنین جہاں پر لوگ اپنے درہم و دینار دیتے ہیں تو وہ ان اونٹوں کے سبوں کو بھی دیتے ہیں جن پر مار رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر عزت عبادت میں ہے تو بقول شاعر کے کہ میں نے علی سے بڑھ کر محراب عبادت میں رونے والا نہیں دیکھا اور میدان جنگ میں ہنس کر دشمن پر حملہ کرنے والا نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تمام کمالات اور عزت کے راستے خدا اور رسول کے بعد ائمہ معصومین کی طرف رخ ہے، تمام کمالات کا، تمام فضائل کا اور تمام نیک خصلتوں کا۔ اسی وجہ سے کائنات کا ہر فرد ان کی طرف توجہ کرتا ہے۔ دیکھیں انسان کی دوستی فرد سے نہیں ہوتی ہے، کسی شخص سے بے عنوان ایک فرد ایک بے عنوان شخص نہیں ہوتی ہے۔ انسان کی دوستی ہوتی ہے اچھائیوں کے ساتھ، نیک خصلتوں سے انسان کی دوستی ہوتی ہے، ورنہ اگر اچھائیاں اور کمالات سے قطع نظر صرف کسی ذات سے دوستی ہوگی تو بت پرستی ہے۔ کسی بھی انسان کی کسی سے محبت ہو تو کوئی کمال ہے اس میں، کوئی اچھائی ہے اس میں، اسی وجہ سے ان سے دوستی کرتا ہے۔ تو بس جس انسان میں جتنی اچھائیاں اور خوبیاں ہوں گی محبت اس کی طرف زیادہ ہوگی، لوگوں کی قلبی توجہات اس کی طرف زیادہ ہوگی۔ تو کائنات میں کیا بات ہے کہ خدا اور رسول کے بعد روئے زمین پر عالم محمد جیسا کوئی عزت والا نہیں، ہر فرد ان سے محبت اور دوستی کرتا ہے، اس لیے کہ انسان کی محبت ہوتی ہے اچھائیوں کے ساتھ۔ ذلیل بھی عزت چاہتا ہے، جاہل بھی علم چاہتا ہے، بخیل بھی سخی سے محبت کرتا ہے، ہر کم رکھنے والا زیادہ رکھنے والے سے محبت کرتا ہے۔ تو کائنات میں عالم محمد تمام اچھائیوں کا مرکز ہونے کی وجہ سے ہر ملک کو، ملت کو، فرد کو، ذلیل کو، امیر و غریب سب ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ صرف افراد نہیں ہیں، کائنات کے ہر اچھائی کا مرکز ہے۔ ماشاءاللہ۔ زیادہ جامعہ کلمات شاہد ہیں اذا ذکر الخیر کنتم اولہ وآخرہ واسلہ وفرعہ ومعدنہ وماوہ۔ اے اہل بیت النبوہ، اگر کائنات میں جہاں کہیں پر بھی اچھائی کی بات آتی ہے اس اچھائی میں کنتم اولہ، اس اچھائی کی ابتدا بھی آپ ہیں، انتہا بھی آپ ہیں، جڑ بھی آپ ہیں اور شاخ بھی آپ ہیں، ثمر بھی آپ ہیں، معدنہ ہوا ماوا ہو، ابتدا بھی اس کے مخزن بھی آپ ہیں اور آخری منزل بھی آپ ہیں۔ یہ اب آپ ایک ایک کر کے اچھائیاں دنیا میں ڈھونڈتے رہیں، زندگی ختم ہو جائے گی، اچھائیوں کا اتحاد نہیں ہو سکے گا۔ ان تمام کمالات کے مرکز کی وجہ سے، مرکزیت کی وجہ سے انسان کائنات کا ہر فرد آل محمد سے دوستی کرتا ہے، ہر فرد دوستی کرتا ہے۔ لذا کافر اگر جاتا تھا ان کے در پر، دروازے پر، تو سخت ترین کلمات بعض تھے بے ادب افراد کہ ایسے مثلا مناظرے کرتے تھے، اگر میرے ساتھ یا نجفی کے ساتھ شاید ہوگا تو ہمارے جگر پھٹ جائے، لیکن انتہائی صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، خود وہ دشمن ان کے صبر اور حوصلے کو دیکھ کر کلمہ پڑھتے تھے، اسلام لاتے تھے۔ یہ ایسی عظیم ہستیاں ہیں کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام مروان نے نماز جنازے میں شرکت کی
سے آئے ہو یہاں پر، وہ کون سا ظلم کا حصہ تھا جو تم نے انجام نہیں دیا ہے میرے بھائی کے اوپر؟ اس کے باوجود بھی کس منہ سے آئے ہو؟ دیکھو فضیلت اسے کہتے ہیں جو خود زبان دشمن سے جاری ہو، کہا ٹھیک ہے جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے ان پر ظلم کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس صبر کے پہاڑ نے بے اختیار مجھے اپنے طرف کھینچ لایا، اس صبر کے پہاڑ نے مجھے اپنے طرف بے اختیار کھینچ لایا ہے۔ یہ ہے کمال اور یہ ہے فضیلت، اسی کو کہتے ہیں عزت، کہ انسان مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ بہت سارے ہیں کہ عزت چاہتے ہیں لیکن غیر خدا سے، وہ جیتے ہوئے بھی مرے ہیں بلکہ مردوں سے بدتر ہیں، اور جو صاحب عزت ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، مرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ تو جب معیار عزت و ذلت کا سب سے پہلا معیار معرفت خدا ہے، اطاعت الہی ہے، کہ متعدد احادیث ہیں کہ اگر کسی کو عزت چاہیے تو خدا کی اطاعت کرے۔ اور اس کے بعد معصوم سے سوال کیا کسی نے، آ کر یا رسول اللہ کچھ وصیت فرمائیے مجھے، کچھ نہیں کہا امام نے، فقط فرمایا اگر تمہیں عزت چاہیے تو اپنی زبان پر کنٹرول کرو، سبحان اللہ، اور کچھ نہیں کہا۔ طبیب القلوب اسے کہتے ہیں کہ بیمار کی بیماری کو تشخیص دے کر دوائی دی جائے، شاید اس میں یہ بیماری تھی، کہا کہ اپنی زبان پر کنٹرول کرو تاکہ عزت پاؤ گے۔ اس سے لگتا ہے کہ زبان کو جتنی آزادی ملے گی انسان ذلیل ہوگا، اس لیے کہ گالی دیتے ہیں دوستوں کو، دشمنوں کو، ہمسایوں کو، مومنین کو، مسلمانوں کو، ہر انسان کو اسی زبان کے ذریعے، چغلخوری کرتے ہیں اسی زبان کے ذریعے، اور تہمت لگاتے ہیں اسی زبان کے ذریعے، برائی دوسروں کی سنتے ہیں، دوسروں تک نقل کرتے ہیں اسی زبان کے ذریعے۔ ہر وہ کام جو خدا سے انسان کو دور کرے وہ بھی اسی زبان کے ذریعے ہے، اور ہر وہ کام جو خدا کے نزدیک کرے وہ بھی اسی زبان کے ذریعے۔ لقمان حکیم کا قصہ مشہور ہے، کہتے ہیں کہ اس کا استاد یا کوئی اس زمانے کا نبی تھا، اس نے کہا کہ جا کے قصاب سے 2 ایسی چیزیں لیا، اس نے جو ذبح کیا ہے اس سے، کہ جو تیری نظر میں بہترین چیزیں ہوں، دل اور زبان لے کے آیا۔ دوسرے دن دوبارہ بھیجا کہ جا کے قصاب سے اس جانور کے 2 ایسی چیزیں لے آؤ جو بہترین ہو۔ دوسرے دن جا کے دوبارہ دل اور زبان لے کے آیا اس جانور کے، پوچھا کہ کل جب میں نے کہا تھا بہترین چیزیں لے کے آؤ تو یہی دل اور زبان لے کے آیا، آج جب میں نے بھیجا کہ بدترین چیزیں لے کے آؤ اعضاء میں سے، جوارح میں سے، یہی لے کے آئے ہو۔ تو جواب یہی دیا کہ انسان خدا کا دشمن بھی بنتا ہے دل اور زبان کی وجہ سے، راہی جہنم ہوتا ہے تو بھی دل و زبان کی وجہ سے، لوگوں کو اپنا بھائی کو بھی دشمن بناتا ہے تو بھی دل و زبان کی وجہ سے، اور دشمن کو بھی بھائی بناتا ہے تو بھی دل و زبان کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہنم سے بچ کر جنت کی طرف جانا چاہتا ہے تو دل و زبان کی وجہ سے، رحمان کا دوست بنتا ہے تو بھی دل و زبان کی وجہ سے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں عزت چاہیے تو کہ مثلا اپنی زبان پر کنٹرول کرو، اور فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو خدا کے لیے مثلا تواضع کرے خدا اسے اونچا کر دیتا ہے۔ تواضع مثلا اب کیا چیز ہے تواضع؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا نے فرمایا کہ ہم نے کچھ قیمتی چیزیں مختلف جگہوں پر چھپا کے رکھی ہیں، لوگ غلط جگہ پہ تلاش کرنے کی وجہ سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہم نے عزت کو نماز تہجد میں چھپا رکھا ہے، لوگ حکمرانوں کے دروازے پہ تلاش کرتے ہیں، اسی وجہ سے محروم رہتے ہیں۔ نماز تہجد میں اب دیکھیے فیصلہ الہی، اس لیے کہ من کان للہ کان اللہ، جو خدا کا ہوگا خدا اس کا ہوگا۔ بے شک بے شک بے شک۔ اب آج کل زمانے میں چونکہ نماز تہجد اور تواضع اور تلاوت قرآن جنت جانے کے لیے چاہیے، وہاں ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پر مثلا گھر بیٹھ کے ہی مختلف چینلوں میں مختلف خیالی جنت بھی ہے، خیالی حور بھی ہے، تو جنت
آج کے زمانے میں ہم نے جنت کو، عزت کو چھپا کے رکھا ہے. عزت کو نماز شب میں لوگ حکمرانوں کے دروازے پر کوئی وزیر کا دوست بنے، کوئی پولیس کا دوست بنے، کوئی کسی کا دوست بنے، اور دوستی بھی دنیا کے خاطر، کوئی کسی مومن کی خدمت کے لیے نہ ہو، کسی ایمان کے اہل ایمان کی مشکل کو دور کرنے کے لیے نہ ہو. کہا کہ اسی وجہ سے وہ محروم رہ جاتے ہیں. کہا ہم نے بزرگی توازوں میں چھپا کے رکھا ہے، لوگ تکبر میں تلاش کرتے ہیں. ہم نے دولت قناعت میں چھپا کے رکھا ہے، لوگ لالچ میں تلاش کرتے ہیں. ہم نے جنت، ہم نے راحت جنت میں چھپا کے رکھا ہے، لوگ دنیا میں تلاش کرتے ہیں. اس لیے جنت میں اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں، جہنم میں برائیاں ہی برائیاں ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں. دنیا مجموعہ ہے، دونوں مثالیں موجود ہیں اس کے اندر. اسی دنیا کو انسان جنت بنانا چاہتا ہے، لذا محروم رہتا ہے. یہ کمالات ہیں اور یہ فیصلے ہیں آپ کے. اب دیکھیے کہ بس میں زحمت ہوتا کرتا ہوں اس حدیث کے ساتھ. امام حسن عسکری علیہ السلام پوچھا پوچھنے والے کہ یا رسول اللہ معیار عزت کیا ہے اور معیار ذلت کیا ہے؟ انتہائی قیمتی حدیث ہے یہ، اور یہ ہدیے کے طور پر یاد رکھیے ہمیشہ کے لیے. فرمایا کہ عزت و ذلت کا معیار حق ہے اور حق پرستی. اور اس حدیث کی شکل میں فرمایا کہ ما ترک الحق عزیز الا ذل وما اخذ به ذلیل الا عز. عزت و ذلت کا معیار حق ہے. جس نے بھی حق کو تھام لیا، فکر حق، قول حق، فیصلہ حق، عقیدہ حق، عمل حق، وہ عزت سے ہمکنار ہوا، سرفراز ہوا. وما، اور جس نے بھی حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف رخ کیا وہ ذلیل ہوا. یہ معیار امام علیہ السلام نے دیا ہے کہ عزت چاہیے تو حق، اگر ذلت چاہیے تو باطل کی طرف. اب تشخیص کون دے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے؟ بڑے بڑے پریشان رہ گئے ہیں حق و باطل کو تشخیص دینے میں. جنگ صفین ہے اور ایک برجستہ افراد میں سے ایک ہستی خود شہر اصحاب رسول میں سے تھے، نہ لشکر مثلا مولا میں ہے نہ اس طرف کے لشکر میں ہے. پوچھا مولا نے کیا کر رہے ہو ادھر، یا ان کے ساتھ یا ہمارے ساتھ، کیوں پریشان ہو راستے میں بیچ میں؟ کہا کہ یمنا رسول اللہ، کہا کہ یا مولا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے. ادھر علی کا، ادھر نبی کا بھائی، اور ادھر ام المومنین، ادھر کے اصحاب رسول، ادھر کے اصحاب رسول. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اگر سمجھ میں آئے تو میں جاؤں گا یا اس لشکر میں یا اس لشکر میں. ایسا نہیں کر پاتا ہوں کہ کہاں جاؤں، کہ حق کس کے ساتھ ہے. یہ جواب دیکھیے مولا کا، ہماری جانیں فدا ہوں اس ہستی پر، اس علی پر. فرمایا اعرف الحق تعرف اہلہ. پہلے حق کو پہچانو پھر اہل حق کو پہچانو. تم نے جب حق کو ہی نہیں پہچانا ہے تو اہل حق کو کہاں سے پہچانو گے؟ پہلے حق کو پہچانو، اہل حق کو پہچانو گے. باطل کو پہچانو پہلے اہل باطل کو پہچانو گے. لذا جب حق کی معرفت میں نہیں ہے تو اہل حق کو کہاں سے پہچانو گے؟ اگر معرفت باطل کی نہیں ہے، نہیں جانتے ہو کہ باطل کیا ہے، اہل باطل کو نہیں پہچانو گے. لذا اس معصوم کی اس حدیث اور آخری امام کی اس حدیث کو کہ معیار عزت چاہیے، معیار عزت حق پرستی ہے. تو جنہوں نے حق کی حمایت میں اپنی جان دی، اپنا مال دیا، اپنے اولاد دیے، جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا دنیا میں قربانیاں دی حق کی حمایت میں، حق کی سربلندی کے لیے. لذا سید الشہداء علیہ السلام نے اہل دنیا کو یہی بتایا کہ ہاں میرے جسم سے میرے سر کو جدا کر سکتے ہو لیکن مجھے حق سے جدا نہیں کر سکتے ہو، مجھے حق کے راستے سے جدا نہیں کر سکتے ہو. دین حق ہے، قرآن حق ہے، ایمان حق ہے، خدا حق ہے، رسول حق ہے، ہماری امامت حق ہے.
इन चीजों से मुझे जुदा नहीं कर सकते हो। यही वजह थी कि हजरत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम ताने अतहर करबला की गर्म खाक पर है और सर अतहर नेज़े सनान पर है, उसके बावजूद कुरान जो कलिमतुल्लाह है और कलाम हक है उसकी तिलावत फरमाते हैं। यही फरमाना चाहते हैं कि हाँ, आले मोहम्मद के सर को तन से जुदा कर सकते हो लेकिन कलमे हक से जुदा नहीं कर सकते हो, राह हक से जुदा नहीं कर सकते हो। इसी कलमे हक की बुलंदी के लिए शब आशूर सैयद शुहदा ने बर्पा किया और उस शब आशूर में हजरत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और हजरत सज्जाद अलैहिस्सलाम आते हैं। हजरत सैयद शुहदा के खीमे के नजदीक आवाज आती है मुनाजात की जो रब्बुल इज्जत के साथ राज व नियाज फरमाते हैं। सैयद शुहदा यही फरमाते हैं, या तहरुबु फिल लक मिन खलीली कम लक बिल इशराक वल असीली। ऐ दुनिया तूने किस पर रहम किया है, आज मुझ पर रहम करोगे। तूने न किसी नबी को छोड़ा है, न किसी वली को छोड़ा है, न किसी इमाम पर रहम किया है, न किसी बादशाह पर, न बड़ों पर, न छोटों पर, लिजा तुम मुझ पर रहम नहीं करोगे, मुझे भी अपने तरफ ले जाओगे। इस तरह काफी मुनाजात की बातें जब इमाम कर रहे थे तो हजरत सज्जाद फरमाते हैं, मैंने खुदा से इल्तिजा किया पाने वाले ये आवाज भी अम्मा के कानून तक न पहुंचे, लेकिन हजरत ज़ैनब कुबरा और उसकी मोहब्बत सैयद शुहदा से इतनी थी कि मुझसे पहले ही ये आवाज ज़ैनब कुबरा के कानून तक पहुंच चुकी थी। दर हिमगा पर गई और चीखती हुई जमीन पर गिर गई और उसके बाद यही फरियाद कहने लगी, भैया लगता है कल क़यामत बर्पा होने वाली है, लगता है कल हम यतीम होने वाले हैं, लगता है कि कल मुसीबतों का अंबार हमारे ऊपर आने वाला है। सैयद शुहदा ने फरमाया कि बहन, जब नाना रसूल खुदा वफात हुए सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, बाबा शहीद हुए आप सब्र करती रही, अम्मा ज़हरा शहीद हुई, भाई हसन शहीद हुए, सब पर सब्र किया आपने। आखिर जब मेरी बारी आती है तो मैं इल्तिजा करता हूँ कि सब्र कीजिए। तो ये जुमला था वाकई सुनने के काबिल है और रोने के काबिल है। यही फरमाती है, भैया जब नाना रसूल वफात हुए बाबा अमीरुल मोमिनीन मौजूद थे, बाबा अम्मा ज़हरा शहीद हुई, बाबा मौजूद थे, बाबा शहीद हुए, अम्मा मौजूद थी, अम्मा भी गई, बाबा भी गई, हसन मुज्तबा मौजूद थे, हसन मुज्तबा शहीद हुए, हमारी सरपरस्ती आप कर रहे थे। ऐ नूर नजर, ऐ लफ्ज़ जिगर, ऐ जान ज़ैनब, बताइए अब तेरे जाने के बाद इन यतीमों की सरपरस्ती कौन करेगा, इनको खजाना इस्मत की हिफाजत कौन करेगा, आप कौन हिफाजत करेगा, अपनी मंजिल तक कौन हमें पहुंचाएगा। उसके बाद सैयद शुहदा ने सीने खाहर पर हाथ रखकर दुआ मांगी और कहा, खुदा तुझे सब्र दे। जब ये दुआ मांगना था फरमाया फरमाया कि भैया अब तुम गवाह रहना कि ऐसा सब्र करूंगी कि खुद सब्र भी परेशान हो जाएगा। लेकिन भाई ने बहन को दाम मुखालफत दिया, बहन और भाई में जुदाई हुई। बस यही कलमा अर्ज करना है कि जब असहाब सैयद शुहदा ने उसी रात दूसरे असहाब को जमा किया, असहाब को जमा करने के बाद सबसे कहा कि जो जाना चाहता है जाए। आज किसी को माल दुनिया मिलना नहीं है, सबकी किस्मत में शहादत है। तो ज़ुहैर नाइन खड़े होते हैं, मुस्लिम औसजा खड़े होते हैं, हबीब मुजाहिद की बारी आती है, कहते हैं ए फर्जंद ज़हरा, ए अली के लाल, ए जिगर गोशे रसूल, हम आए नहीं है कि यहाँ से फरार करें। अगर हमें तह तेज किया जाए, बदन के टुकड़े टुकड़े अगर हो जाएं, दोबारा जिंदा किए जाएं, दोबारा मर जाएं, दोबारा जिंदा किया जाए, तभी हम आपको तनहा छोड़ने वाले नहीं हैं। उसके बाद ये जुमला सुनना था, हजरत अब्बास से कहा, आपका क्या फैसला है, क्या कहना चाहते हैं कल के बारे में और आज के रात के बारे में। ये जुमला था हजरत अब्बास का कि मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, बाबा ने मुझे आज की रात के लिए पैदा किया है, कल के दिन के लिए पैदा किया है। मेरे जितने भी बदन के टुकड़े होंगे फर्जंद ज़हरा अब्बास को
لله وإنا إليه راجعون. اللهم إنا نعوذ بك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا إلى ہماری عبادت کو قبول فرما. رب العزت حاضرین مجلس کے جملہ حوالے کو قبول کیجیے. کسی بھی حاضر مجلس کو دستک خالی واپس نہ کیجیے. ہماروں کو شفاء کاملہ عاجل نصیب ہو. جو ہمارے جوان دشمنوں کے جیبوں میں بے گناہ قید و بند کی صحبتوں میں پروردگار انہیں جلد جلد نصیب ہو. علماء کرام مراجع اسلام کی سرپرستی اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر مسلم فرما. مجاہد کبیر اور عزت اسلام آقا حسن نصر اللہ اور ان کے لشکر کو اپنے تائیدات اور اپنے رحمتوں پر نازل فرما. دشمنان اسلام امریکہ و اسرائیل اگر قابل نصیحت نہیں ہیں انہیں سب ایسے سے اس کو نابود کیجیے. ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما. سب کو ان کے اصحاب و انصار میں سے قرار دے. محمد و علی طاہرین گزشتہ ارواح بانی مجلس کے ارواح آپ سب کے شہداء اسلام بسم اللہ. برادر محترم بھائی خان صاحب نے یہ دیا ہے کہ مومنہ نیوز میں اردو کی بیماری میں مبتلا خدا نے کریم انہیں شفا دو. عزت والے ہم نے وہاں دیکھے ہیں کافی بیمار ہیں. دعا مانگتے ہیں مجلس حسین کے بعد خدا نے کریم مجلس کی برکت سے دعا قبول فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی محمد. اللهم صل علی محمد. اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. 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 ان الله وملائكته يصلون على النبي